دادو کے تحصیل جوئی میں منافع خور دکانداروں کی جانب سے چکن سبزی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ مختلف دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، متعدد دکانداروں پر جرمانے بھی عائد کیے۔ علی شیر بادرانی نے اشیاء خردنوش کی چیزوں کو زیادہ دام لینے پر دکانداروں پر جرائم عائد کیے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں شکایات موصول ہوئی ہیں کہ شہر میں چکن اور دیگر اشیاء کے ریٹ زیادہ لیے جا رہے ہیں، جس کے بعد ہم مارکیٹ گئے اور زیادہ ریٹ لینے والے دکانداروں پر 500 سے 1000 تک کے جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیاں ساجد منیر نے ڈی او انڈسٹری رانا گلفام حیدر کے ہمراہ تحصیل پھالیاں کے متعدد پیٹرول پمپس کے پیمانے چیک کیے۔ پیمانے میں کمی اور اوور چارجنگ پر الحمد پیٹرولیم اور ماشاءاللہ پیٹرولیم کو سیل کر دیا، جبکہ دریانہ پیٹرولیم رائٹ کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیاں ساجد منیر نے متعدد پیٹرول پمپس کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی مقرر کردہ نرخوں سے زائد وصول اور پیمانے میں کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی۔ قومی شاہراہ پکنڈیارو کے قریب تیز رفتار مسافر کوئی دکان سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے سبب ماں، 2 بیٹوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں نفیسہ 10 سالہ، نبیلہ 8 سالہ عائشہ شامل ہیں۔ جاں بحق خاتون بچیوں کا تعلق شکارپور سے ہے۔ مسافر کوچ کراچی سے پنجاب جا رہی تھی۔ زخمیوں میں شاعر عباسی، عبدالرحمان اللہ بخش دیگر شامل ہیں۔ نعش اور زخمی کا تعلقہ ہاسپٹل کنڈیارو میں منتقل کر دیا گیا۔ آصف اقبال کمشنر بہاولپور، زبیر دریشگ آر پی او بہاولپور، جناب علی شہزاد ڈی پی او کمشنر، منتظر مہدی، رحیم یار خان نے 105 پہنچ کر ایم ایل اے ممبر قومی اسمبلی چودھری جاوید اقبال وڑائچ، چودھری فاروق وڑائچ اور آصف بشیر وڑائچ کے والد محترمہ چودھری بشیر احمد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ چودھری محمد شفیق صوبائی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب بھی موجود تھی۔ کندکوٹ، ایک اور کورونا وائرس کا مریض زندگی کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم کورونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ کندکوٹ میں کورونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ تیون شریف میں دوہرا قتل کا معاملہ، ورثاء کا دونوں لاش انڈس ہائی وے روڈ پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دھرنا 7 گاؤں سجال تارپور کے رہائشی سگے بھائی اکرام اور نثار تارپور کے قاتل 18 گھنٹے گزر جانے کے باوجود گرفتار نہ ہو سکے۔ ورثاء کا شدید گرمی میں لاشیں روڈ پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ دھرنا روڈ بلاک ہونے کے باعث دونوں طرف سے گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ لودھرا ڈی پی او سے اقرار حسین کی ہدایات پر ایس ایچ او لودھرا کی کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں اظہر عرف اظہری موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ 11 موٹر سائیکلیں جن کی مالیت 5 لاکھ روپے برآمد کر لی۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی ڈھاسکا کے شہریوں نے حکومتی ایس او پیز پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ شہریوں کی جانب سے نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈھاسکا سے شیخ نوید احمد کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہر فرد کو سماجی فاصلے اور ماسک کو ضروری قرار دیا گیا۔ کاروباری مراکز کے مالکان کو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ حکومت کی طرف سے شہریوں کو معاشی مسائل سے بچانے کے لیے ادھر لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوا تو ساتھ ہی ڈسکا کے شہریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا اور کسی جانب سے لاک ڈاؤن میں حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ شہر بھر کی مارکیٹس اور بازار رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی ماسک اور گلوز کے استعمال کی پرواہ کی جا رہی ہے۔ عوامی سوچ کا عالم یہ ہے، پے در پے روزانہ کورونا مریضوں اور اموات میں اضافہ کے باوجود عام عوام انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات پر انتظامیہ کی جانب سے سختی سے عمل درآمد کروایا جائے تاکہ عوام کو کورونا جیسی موذی وبا سے بچایا جا سکے۔ شیخ نوید احمد، آن نیوز، ڈسکا۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ جاویدیہ مقبول رندھاوا اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف وحید احمد کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہریوں اور دکانداروں نے حکومتی ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ جاویدیہ مقبول رندھاوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شہری کو ایس او پیز کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو آسانی فراہم کی جائے اور وہ اپنا کاروباری زندگی جو ہے بآسانی چلا سکیں، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت اور انتظامیہ دوبارہ متحرک ہو گئی اور انٹینس قسم کا لاک ڈاؤن کے خلاف جو ایس او پیز کی وائلیشنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ انشور کرایا جائے گا کہ جتنی بھی حکومتی ایس او پیز ہیں ان کو ہر جگہ پہ مکمل طور پہ فالو کیا جائے۔
शहरियों ने हुकूमती रिलीफ के दौरान इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों को सील कर दिया गया है। दुकानदार ना खुद फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि किसी गाहक ने भी फेस मास्क नहीं लगाया। हुकूमत की जानब से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले सिर्फ दुकानें बल्कि बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। वहीद अहमद, ऑन न्यूज, सियालकोट। सेवन शरीफ मेन फूड इंस्पेक्टर गुलाम सरवर और DFC जामशोर कमरदीन मेहमन की दो साइट्स और मैगन गंदम की चेयर पर सेवन शरीफ और जामशोर और जिला में 144 लागू न होने पे भी भरी हुई गंदम की एक टाले 20,000 रिश्वत लेने की करप्शन सामने आ गई। सेवन इंस्पेक्टर फूड गुलाम सरवर का अल्टवा कार पे अपने प्राइवेट गुंडे लेकर गंदम से भरे हुए टाले से 20,000 एक ट्रक पर रिश्वत लेते हुए फिर किसी है इनकी सच्चाई हुकूमत सिंध से जाकर सेवन शरीफ फूड इंस्पेक्टर गुलाम सरवर ने अपनी टीम की हमरा 7 से सरहद पार जामशोरों को गंदम से भरे हुए टाले कराची जाने वाले ट्रक से 20,000 रुपए रिश्वत सरेआम लेना शुरू कर दी। मोहम्मद जाहिद EMT अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए CPR किया। ये जो स्टेप है ये इंतहाई एक अहम फर्स्ट एड का पोर्शन है। रेस्क्यू मुल्तान के ज़ेर एहतमाम सैलाब से बचाव की फर्जी मशकें तश्कील दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात और इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन एंड एडमिन डॉक्टर कलीमुल्लाह की ज़ेर निगरानी बराए चनाब पर सैलाब से निपटने की फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम सैलाब में निपटने के लिए दराए चनाब में शेरशाह पुल के मकाम पर फर्जी मशकें की गई। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चौधरी आसिफ मजीद की मुलाकात में रहीम यार खान शहर के तरक्याती कामों और आवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई और टिड्डी दल के हमले और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। बिहाड़ी जिला भर में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। सब्जी फ्रूट मंडियों में बगैर कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम के सैकड़ों अफराद मौजूद, लाखों की लागत से मंडी में नस्ब किया गया सैनिटाइजर वाक थ्रो गेट भी नाकारा होकर बंद हो चुका है। कोरोना से हजारों अफराद की जिंदगी दांव पर लग गई। खैरपुर नातनशाह CI पुलिस की कार्रवाई से CI पुलिस खैरपुर नातनशाह की बड़ी कार्रवाई, मंशियात से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में नजीबुल्लाह और अब्दुल वाहद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक क्वेटा से है। पुलिस ने ट्रक को अपनी तहवील में लेकर ट्रक से मंशियात की 100 से जायद बोरियां और 29 पत्तियां शामिल थी। पकड़ी गई मंशियात की मालियत तकरीबन 60 लाख रुपए से जायद है। तालीम बचाओ, स्कूल खोलो, तालीम बचाओ, स्कूलों की बंदिश नामंजूर। डायरेक्टरी में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की कॉल पर उस्ताजा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा करते उस्ताजा का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम अदारा मुतासर हुए हैं जबकि प्राइवेट स्कूल तमाम मुतासर हुए हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि स्कूल बंद होने से हजारों उस्ताजा और स्कूल मालिकीन मुतासर हुए हैं। बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की, जहां DPO नासिर खान सयाल की टेलीफोन पर ऑन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं मुजफ्फर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी देखिए, मैं सोशल मीडिया के हवाले से कि जो कुछ दोस्तों ने पोस्टें लगाई हैं उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ कि जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई मंडी बहाउद्दीन में, अब यकीन करें कि ऐसे क्रिमिनल्स थे मौजूद मंडी बहाउद्दीन में कि मेरे पास ऐसे कंप्लेंट्स आई कि कुछ घरों में वारदातें हुई हैं और जहाँ पे बहुत ख़वातीन की बेहरमती की गई। ऐसे शुरफा के घरों में ये वारदातें हुई जिन्होंने पुलिस को ये केसेस बताए नहीं आके, जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं की। लेकिन हमने पुलिस मंडी बहाउद्दीन में वो लोग पकड़े और उनको जो है वो कैफिर किरदार तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज 1.5 साल हो चुका है कि उसके बाद कोई ऐसी वारदात मंडी बहाउद्दीन में नहीं हुई कि जहाँ पे घरों में ऐसी कोई वारदात हुई हो और खुदा न खास्ता लोगों की ख़वातीन की मस्तूरात की बेहरमती भी की गई हो। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में मुझे साफ़ी हज़रात ने बताया कि जी शाम को हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते कि जब बाहर निकलते हैं तो हमें लूट लिया जाता है। शहर की ये हालत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम गैंग, वो तमाम डाकू पकड़े, उनको स्मैश किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन के लोग सुख का सांस लेते हैं
اور الحمدللہ ہماری خواتین اکیلی باہر نکلتی ہیں، مارکیٹس میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، ایون واک کرتی ہیں، اور ان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ میں ایک گزارش کروں کہ یہاں پہ قتل ضرور ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے یہ صرف پولیس کا رول نہیں ہے، اس کے لیے میری تمام منڈی بہودین کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں تمام وکلاء بھی ہیں، ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں، صحافی ہیں، علماء کرام ہیں، تاجر حضرات ہیں، اور بھی جتنے یہاں کے شرفاء ہیں، سیاستدان ہیں، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ منڈی بہودین کے لوگوں میں یہ ایک شعور اجاگر کیا جائے کہ اپنے ان کے اندر جو ایک عدم برداشت ختم ہو چکی ہے، اپنے اندر برداشت کا مادہ قائم کریں۔ اب یقین کریں کہ میکسیمم جو یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، ان میں سب سے قریبی رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، باپ نے بیٹی کو قتل کیا ہے، بھائی نے بہن کو قتل کیا ہے، شوہر نے بیوی کو قتل کیا ہے، دوست نے دوست کو قتل کر دیا ہے، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، اور معمولی باتوں پہ۔ اس میں ہمارا جو رول ہے پولیس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان ملزمان کو پکڑیں اور ان کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اس میں جو چوری اور ڈکیتی اور جو رازداری کی وارداتیں ہوئی ہیں، اس میں 95% ہم نے مقدمات ٹریس کیے ہیں اور ملزمان کو جیلوں میں بھیجا ہے۔ تین ابھی ایک واردات ہوئی ہے 3 دن پہلے، جس میں کہ ایک جو ڈرائیور ہے وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا ہے۔ تو ہم اب اس واردات پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ 95% جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھیں وہ ہم نے ٹریس کی ہیں، اور ملزمان کو جو ہے وہ ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور جیلوں میں بھیجا ہے، قانون کے سامنے پیش کیا ان کو۔ ابھی ایک یہ واردات ضرور ہوئی ہے کہ جس میں ایک جان گئی ہے، اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں، کچھ لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ میری سب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، پولیس کرتی ہے یا کوئی ظالم آدمی کرتا ہے، میرے دروازے آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں روکا، میرے دروازے، میرے دفتر ہر وقت کھلا ہے، جو بھی آنا چاہے میں حاضر ہوں۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ مجھے میسج بھی کرتے ہیں، مجھے فون پہ کال کرتے ہیں تو میں رسپونڈ کرتا ہوں، ہماری پوری منڈی بہودین پولیس رسپونڈ کرتی ہے۔ دیکھیں جرم جو ہے وہ کہیں بھی زیرو نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اگر جرم کا لیول دیکھیں تو ہم الحمدللہ منڈی بہودین میں جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آیا ہے، کوئی بھی ایسا، تو ہم نے امن و امان کو قائم رکھا ہے، چوری ڈکیتی کی وارداتوں کو ہم نے ختم کیا ہے۔ میں نے کہا رات کو لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، یہ میری ڈیوٹی تھی، میں نے احسان نہیں کیا کسی پہ، میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنے فرض سر انجام دیا اور اپنے فرائض کو الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ اور آج یہ شروع میں جب میں آیا تھا 2-4 مہینے مجھے یہ کمپلینٹس آئی تھی، لیکن وہ بھی کمپلینٹس اس وقت میں نے کنفرم کیا جب ہم نے ڈاکوؤں کو پکڑ لیا، ڈاکوؤں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ وارداتیں کی ہیں۔ شرفاء تو اس بات کو چھپا گئے تھے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ منڈی بہودین کے شرفاء کے لیے، منڈی بہودین کے لوگوں کے لیے، منڈی بہودین کی پولیس نے جو کہ ان کے خادم ہیں، ہم نے یہ بہت بڑا کام سر انجام دیا کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ کیں، لوگوں کی جانیں محفوظ کیں، لوگوں کا مال محفوظ کیا ڈاکوؤں اور چوروں سے۔ لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کے لیے آپ تمام کو یہ مل کے کام کرنا ہوگا۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اوورآل ہمارے معاشرے میں ہم میں عدم برداشت آ چکی ہے، ہمیں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کو سے حوصلے سے اور صبر سے بات ہی نہیں کرتے، ہم لڑ کے بات کرتے ہیں۔ ہم جب بھی ابھی کئی آپ پوسٹیں دیکھ لیں کہ کئی اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کمنٹس دیے ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے تنقید کریں، مثبت کریں، ہم تنقید کو سنیں گے بھی، ہم اس تنقید کے مطابق ہم اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں گے، ہم ماحول کو اور حالات کو مزید بہتر کریں گے، لیکن مثبت تنقید کی جائے، کسی کی ذات پہ تنقید نہ کی جائے۔
آپ آئیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے لیے منڈی بہاؤالدین پولیس آپ کی خدمت کے لیے دن رات حاضر ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے کائنڈلی خدا را اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہم نے الحمدللہ ہم نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے, لیکن ہم نے منڈی بہاؤالدین کے شرفاء کی عزتیں محفوظ کی ہیں. ہم نے لوگوں کے گھروں میں جو ڈاکو گھس کر بے حرمتی کرتے تھے, ہم نے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا. ہم نے ڈاکوؤں کو پکڑا. ہم نے جتنے آپ آ کے ہم سے چیک کر لیں, آپ لوگوں سے چیک کریں جن کے ساتھ وارداتیں ہوئی ہیں, کہ ہم نے 95% لوگوں کی وارداتیں ٹریس کی ہیں اور ان کو ان کے مال مسروق کا جو ان کا مال گیا تھا وہ واپس کروایا اور ڈاکوؤں کو جیلوں میں بھیجا ہے. تو برائے مہربانی تنقید کریں, مثبت کریں, ہم حاضر ہیں. اس تنقید کے مطابق ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کریں گے, اپنی کارکردگی کو اور بہتر بنائیں گے. اسلحے کے خلاف ہم نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے. یقین کریں ہم نے 350 کلاشنکوف اور پسٹل جو ہیں وہ اب تک برآمد کر چکے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا. ڈیوٹی ہے, ہم سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. منڈی بہاؤالدین پولیس ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, کوئی مسئلہ ہو, آپ مجھے میسج کریں, آپ مجھے ٹیلی فون کال کریں, تو منڈی بہاؤالدین پولیس جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.